أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں
درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے صاحبزادہ میر سید عباس علی شاہ بخاری عاشق ریڈا شریف کے زیر سرپرستی نام فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ زندگی شم اس کے قیام کا بنیادی مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ امت مسلمان دکھی بے سہارا افراد کی خدمت، احساس محرومی کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہمارا نصب العین خالصتاً خدمت انسانیت ادا۔ اس عظیم ادارے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے اپنی مدد کے تحت ایک ادارہ قلمدان IAEC کے نام سے شکریہ شریف نے قائم کیا ہے، جہاں یتیم غریب مستحق بچے اور بچیوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت یونیفارم اور مفت کتابیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم مثلاً کمپیوٹر تعلیم اور ناظرہ قرآن تعلیم وغیرہ فراہم کی جاتی ہے۔ فارغ التحصیل طلباء و طالبات شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے سکیں۔ ضعیفوں سے محبت کرنا، اور بچوں کی تفریح کے لیے ایک پارک جو کہ قلمدان کے نام سے ہی بنایا گیا ہے، یہاں بچوں کی انجوائمنٹ کے لیے جھولے وغیرہ بھی لگائے گئے ہیں۔ محفل حمد و نعت جمعۃ المبارک کے دن ایک پیریڈ محفل حمد و نعت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جس میں تلاوت قرآن مجید، حمد باری تعالیٰ، نعت شریف، کلمہ شریف اور درود شریف پڑھ کے ان حضرات کے اہل خانہ کے لیے دعائیں خیر کی جاتی ہے جو اس ادارے سے تعاون کرتے ہیں۔
اور ان کے فوت شدہ بزرگوں اور عزیز و اقارب کے لیے اس محفل میں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے بخشش اور رحمت کی جاتی ہے۔ خدمت انسانیت کے اس قافلے کے چیئرمین اور خدمتگار عظیم روحانی ہستی حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ملک علی شاہ صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے صاحبزادہ پیر سید عباس حسین شاہ صاحب، جبکہ اس ادارے کے عظیم نام قلمدان کے بانی، اس ادارے کے کو چیئرمین اور عظیم نام قلمدان کے بانی جناب ظفر اقبال پیرزادہ آف عبدالپور شریف، جو کہ مشہور بزرگ ہستی حضرت خواجہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آف میانہ چاک کی اولاد سے ہیں۔ بس اس ادارے کے وائس چیئرمین چودھری ارشد محمود صاحب آف پونا پنجاب، اردو کی یہ تقسیم بنیادی ہے۔ سبھی عہدیداران مخلوق خدا کے خدمت گاروں، اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اور نرم دل حضرات ہم ان تمام نیک اور نرم دل حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں ساتھ دیا، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ان سب احباب کے جتنے بھی ہمارے حضرات جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دو جہاں کی ان کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اس ادارے کو پرائمری لیول سے گریجویشن لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کے مالی اور اخلاقی تعاون کی ضرورت ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بڑھائیں اور علم کی شمع ہر غریب کے گھر پہنچائیں۔ آج ہم دنیا میں کسی غریب اور یتیم کا سہارا بنیں گے، اللہ پاک کی ذات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا سہارا بنیں گے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو دنیا میں کسی کی مشکل دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی مشکل دور کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگوں نے اس ادارے کو چلانے میں مالی اخلاقی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول و
فرمائے اور ہمیں اس ادارے کو ایک اچھے معیار کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اس ادارے کی ہر طرح سے اس طرح بھی ہو سکے ممکن کوشش کر کے اس ادارے کو مل کر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے محمد۔ وہ میرا کام غریبوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابتدا ہے خدا بند قدوس کے بابرکت اور مقدس نام سے، جو دل میں چھپے ہوئے رازوں سے اور ذہن میں اٹھنے والے خیالات سے بھی آگاہ اور واقف ہے۔ آپ تمام احباب جو اس بزم میں تشریف لائے ہیں، یہ ایک ایسا مشن ہے جس کی تکمیل کا کام ہمارے برادر مکرم، برادر عزیز اور اس نوجوان پر بالخصوص بچپن سے ہی ہمیں بڑا فخر اور مان رہا ہے کہ اس نے بڑی چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو منوایا اور نہ صرف تعلیمی میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بلکہ اس علاقے میں بحیثیت روحانی شخصیت کے لیے اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ میری مراد صاحبزادہ پیر سید عباس حسین شاہ صاحب سے ہے، اور آج کا یہ اجتماع، یہ جلسہ، یہ بزم اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ جو تعارف ہوگا وہ میں ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرتے ہوئے میں حافظ سجاد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام مجید سے آج اس بزم کا آغاز من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد دائی حلیمہ سعدیہ جاگے تیرے نصیب دائی حلیمہ سعدیہ جاگے تیرے نصیب گودی تیری بچ آ گئے اللہ کے حبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے انکوڑ ودا بڑھ والا ہے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فاؤنڈیشن کے تحت تھوڑا سا میں جو ہے نا آپ کے گوش گزار جو ہے چند باتیں جو ہے وہ رکھ رہا ہوں ان کو آپ نے اپنے ذہن کے گوشے میں جو ہے اور اس میں بھی جگہ دینی ہے اور دل کے گوشے میں بھی جگہ دینی ہے نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قلمدان اسلامک اینڈ اکیڈمک ایجوکیشن سینٹر جو دل کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اثر رکھتی ہیں اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی میری جو ہے وہ سید عباس شاہ صاحب سے ٹیلی فونک جو ہے گفتگو ہوئی ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے جو چیز جو خواب یہاں پر وہ دیکھا کرتا تھا اور وہاں یہاں پر بھی رہ کر اس نے اپنے آپ کو منوانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ تعلیم کو ہی رکھا اپنے آپ کو کیونکہ جن حالات سے وہ نوجوان دوچار تھا
جن حالات میں اس نے زندگی گزاری وہ بڑے کٹھن اور بڑے مشکل ترین حالات تھے، لیکن اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک باپ کا سایہ جو ہے وہ فراہم کیا، اور نہ صرف تعلیمی میدان میں گوجرانوالہ، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ گوجرانوالہ جو بورڈ ہے اس میں ایف اے میں اس نے 3rd پوزیشن حاصل کی تھی پورے بورڈ میں۔ یہ ہمارے اس سارے علاقے کے لیے باعث فخر بات ہے کہ ایک نوجوان شنگریلے کی زمین سے اٹھتا ہے۔ کمپٹیشن آپ کو پتا ہے کہ بہت سخت ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں پر ہر چیز جو ہے نا وہ سمٹ گئی ہے اور بندوں کو بہت زیادہ جو ہے نا تگ و دو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس نوجوان نے اپنے آپ کو اس چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا کر گوجرانوالہ بورڈ تک پہنچایا۔ میں سمجھنا یہ صرف اسی نوجوان کا کرہ امتیاز ہے، اور نہ صرف اس نے خود بلکہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے ان پہ بھی انہوں نے اپنا دست شفقت رکھا اور انہیں بھی تعلیمی میدان میں جو ہے نا بہت زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اسی ثمر ہے کہ فیملی جو ہے ویسے تو تمام پیران الزام جو ہیں قابل عزت قابل احترام اور روحانیت کے ایک بے پناہ خزانے جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان نوجوانوں نے تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پروف کیا۔ سید بادشاہ صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس ذرائع ہے، وہ تو پرائیویٹ اسکولوں میں جا کر بھاری بھاری فیسیں ادا کر کے اپنے بچوں کو جو ہے یہاں سے باقاعدہ طور پر گاڑیاں جو لگوا کر اور شہر میں بھیجتے ہیں صرف ان کی تعلیم کے لیے، لیکن کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں یہاں کے بچے جو ہیں جو غریب طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مزدور طبقوں کے لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کروانے کا میں سمجھتا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان اسکولوں میں وہ بچوں کو داخل کروائیں۔ تو جو تھا وہ نوجوان یہاں سے لے کر چلا، پھر انگلینڈ پہنچ گیا، وہاں پر جا کے اس نے راستے ہموار کیے، اپنا ایک ماحول بنایا، اپنی گیدرنگ اکٹھی کی، اور پھر ان کے سامنے اپنا وہ خواب رکھا جو علامہ اقبال بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب 1930 میں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، تو اس میں بھی جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اگر ہم تعلیم کے میدان میں آگے جائیں گے تو پھر ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آج سیاست کا دور ہے، آج الیکشن بھی آنے والے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر آج بھی یہ تمام سیاستدانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے شعبے میں بالخصوص، کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ تعلیمی میدان میں ان کے پاس جو ہے کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے اس سلسلے میں بڑی کاوش کی، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ میں محمد جمال سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ آپ حضرات ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اس وزن میں جو ہے علاقے کے بالخصوص قائدین جو ہیں، معززین جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور نہ صرف اس علاقے کے بلکہ ہمارے جو دور دراز کے آزاد کشمیر کے علاقے ہیں وہاں سے بھی ہماری اس وزن میں جو ہے مہمان تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے آپ بھی تشریف لائے ہیں، اور یہ صرف نہ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا آنا یہاں پر بے سود رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنا اس سلسلے میں یہ پہلی ایک اینٹ رکھی گئی ہے، اور اس پر عمارت بنانے کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے، اور ہم نے اس نوجوان کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم مالی طور پہ اس کا ساتھ دیں، ہم قدم سے قدم ملا کر اس کے شانہ بشانہ چل کر بھی اپنی جو اگر ہم باتیں اچھی کر لیتے ہیں تو ہم باتوں کے لحاظ سے اس کے ساتھ دیں، اگر ہم اس کے ساتھ بدنی طور پر کو کام کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم اس کا ساتھ دیں، اگر ہم مالی طور پر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ سارے آپشن آپ کے پاس ہیں، آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کس کس انداز سے اس نوجوان کا ساتھ دینا ہے۔ محمد جمال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ तारियां दी
زوبیہ نورین آئیں گی، نظم پیش کریں گے. زوبیہ نورین. دیکھو میری موٹر کا ننھی سی ہے لیکن ڈالدا ہینڈل ایک تو پہیے جاتے بہت اس کی رفتار پم پم پو رند اس کی کالی ہے کچھ تھوڑی سی مٹیالی ہے لیکن شام ریالی ہے دل کو بانے والی ہے پم پم پو میں اسے چلاتا ہوں سڑکوں پر لے جاتا ہوں انگر میں دور آتا ہوں خوش ہوتا ہوں گاتا ہوں پم پم پو. حضرت گرامی، جب اس جو ہمارا یہ قلمدان اسلامک اکیڈمک ایجوکیشن سینٹر جو تھا اس کا قیام جو ہے یہ عمل میں لایا گیا تو عباس شاہ صاحب سے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جب ہم نے اس کی اوپننگ کرنی تھی آج کا جائے تو اس سلسلے میں ظفر اقبال صاحب جو کو چیئرمین ہیں عبدالبر شریف کے یو کے میں تھے وہ بھی، تو انہوں نے جو ہے اس کا نام جو ہے قلمدان فاؤنڈیشن جو ہے وہ تجویز کیا اور انہی کے نام تو ان کی جو پوری کابینہ تھی انہوں نے اس کو پروف کیا اور یہ ادارہ جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالخصوص جو ہے ان کے جو عہدیداران ہیں جنہوں نے اس کے سلسلے میں بڑی کاوش کی اور کوشش کی، جن میں خاص طور پہ جو نام میرے سامنے آ رہا ہے کیونکہ سید عباس شاہ صاحب جو ان کی کابینہ ہے یہ انہوں نے مجھے بالخصوص کہا تھا کہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ ان کا جو تعارف ہے یہ آپ لوگوں سے کرانا جو ہے بالخصوص بڑا ضروری ہے. ظفر اقبال صاحب اس کے کو چیئرمین ہیں اور چیئرمین جو ہے شپ ہے وہ سید عباس شاہ صاحب کے پاس ہے. وائس چیئرمین چودھری ارشد محمود صاحب پونا برجا وہ اس وقت میرے خیال میں یہیں پر موجود ہے بزم میں، اور پریزیڈنٹ جو تھے اس ادارے کے بھی زیادہ شہزاد اعظم صاحب عبدالبر شریف آل مقیم یو کے، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں ہی ہیں اس وقت اور میرے خیال میں یہاں پر موجود ہونے چاہیے چودھری حاجی محمد مالک صاحب بجوران یو کے سے، آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر. نائب پریزیڈنٹ الحاج صوفی راجہ محمد ریاض صاحب پکھرال یو کے، آپ بھی جو ہیں یہ اس جو قلمدان اسلامک اینڈ اکیڈمک ایجوکیشن سینٹر ہے اس کے نائب پریزیڈنٹ الحاج صوفی راجہ محمد ریاض صاحب پکھرال آپ ہیں. سینئر ایڈوائزر جو تھے وہ چودھری مظفر حسین صاحب گردنالہ کھریا کے قریب ہے یہ گاؤں اور وہاں کے آپ رہنے والے ہیں. آپ اس کے سینئر ایڈوائزر ہیں. جنرل سیکرٹری ہیں سعادت سید علی رضا صاحب شکریلہ شریف کے. یہ ان کی ایک کابینہ ہے، ایک انہوں نے اس پلیٹ فارم سے جو ہے اس کا آغاز کیا اور اس ادارے کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے میں جتنے بھی طلباء آئیں گے وہ مستحق طلباء جن کو پرائیویٹ اسکولوں میں جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کل کے جو اچھے ادارے ہیں وہاں پر داخلہ فیس جو ہے نا وہی ہمارے بس سے باہر ہوتی ہے، تقریباً 8-10 ہزار روپیہ وہ داخلہ فیس لے لیتے ہیں. ماہانہ فیس جو ہے اس کی مد میں 2-3 ہزار روپے انہوں نے ماہانہ فیس رکھی ہوتی ہے. اگر کتابوں کا بیلنس لگایا جائے تو یہ ایک میکسیمم جو میرے پاس فگر موجود ہے کہ 30,000 روپیہ جو دوسری یا تیسری کا بچہ ہے اسے دینے پڑتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں داخلے کے لیے. لیکن اس ادارے میں جتنے بھی ہمارے یہاں کے علاقے کے مزدور طبقہ ہے جن کے پاس مزدوری کے لیے جو ان کو وہ دیہڑ لگاتے ہیں وہ ایک دن لگاتے ہیں ان کے پاس بمشکل 300 روپیہ وہ اکٹھا کر پاتے ہیں. کیسے ان بچوں کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ اچھے اسکولوں میں دلوا سکتے ہیں. تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ صاحب نے وہاں پر پورا ایک نظام ترتیب دیا، اپنی ایک ٹیم بنائی. اس ٹیم ورک نے یہ کام کیا کہ آج یہ ادارہ الحمدللہ شکریلہ شریف میں باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح رہا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے منہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں
فی الحال آپ کو یہ اس اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان سے شاید اتنے متاثر نہ ہو سکیں، لیکن جب ان بچوں نے آگے چل کر ہمارے اس ملک کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہیں تو پھر ہمیں بالخصوص ہمیں اس علاقے کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی اس نوجوان نے یہ جو کام کیا تھا یہ ہمارے علاقے کے لیے کتنا مفید اور کتنا کارآمد کام تھا۔ اس سلسلے میں ان کی ایک ویب سائٹ جو ہے وہ بھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ پہ اس کی ساری معلومات آپ کو جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ آپ کو دستیاب ہوگی۔ اس ویب سائٹ کا ایڈریس جو ہے وہ آفتاب شاہ صاحب کے پاس موجود ہے، www.org اس پہ آپ کو ساری معلومات، ساری ڈیٹیلز جو ہیں نا وہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ اس ادارے کے متعلق جو ہے وہ متعلق ملیں گی، اور اس میں بالخصوص جن حضرات نے جو تعاون کیا ہے ان کے ساتھ وہ بھی کمال کا تعاون ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی میت ہے اور میں اپنے علاقے کو اس سلسلے میں بڑا خوش بخت اور خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ علاقے کے جب لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ ہمارے اصل میں ہماری بدقسمتی بھی یہ رہی ہے کہ ہم فنڈنگ اکٹھے کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں اور وہ چند ہاتھوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کے قید ہو جاتے ہیں وہ پیسے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنے مصرف کے لحاظ سے جہاں جہاں پر ان کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب یہ ٹیم ایک مقرر کر دی گئی ہے، اس کی باقاعدہ تشریح جو ہے ویب سائٹ پر ہو گئی ہے، تو آپ کو وہاں پر کسی قسم کا ابہام جو ہے نا اب ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم نے کتنے پیسے دیے تھے، ان کا کیا مصرف ہو رہا ہے، ان کا کیا ضیاع تو نہیں ہو رہا، وہ پیسے ضائع تو نہیں ہو رہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں مکمل طور پر ہم اس جو ویب سائٹ ہے یہاں پر ہمیں معلومات مل جائیں گی کہ کس نے، اور ایک اور بات کہ اسی ویب سائٹ پر آپ کو جن حضرات نے جتنا تعاون کیا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ کو اس ویب سائٹ پہ ملے گی، کہ کسی نے 1 روپیہ دیا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو اس ویب سائٹ پہ موجود ملے گی، کسی نے 10 روپے دیے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل ملے گی۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا کہ اس قسم کی آرگنائزیشن کو ترتیب دینا، اس قسم کی آرگنائزیشن کو مارج وجود میں لانا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ آج کے ہماری اس وجہ میں پیلے طریقہ برابر ہے پیزی ابرار حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سید ابرار حسین شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان سے بھی اس سلسلے میں کیونکہ ان کا بھی تعلیم کے حوالے سے بڑا ایک نام ہے اور انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ اس علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے جتنے بھی ہم اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میں اسپانسرشپ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ہمارے شکریلا شریف سے حاجی محمد رفیق صاحب نے اس سلسلے میں بہت زیادہ تعاون کیا، میاں محمد ارشد پیرزادہ عبدوپر شریف آپ نے اس سلسلے میں بڑی کاوش اور کوشش کی، پیرزادہ عدیل سردار صاحب عبدوپر شریف، حاجی محمد زمان صاحب پونا برجا کیتلی انگلینڈ سے آپ بھی نے بھی اس میں بہت زیادہ تعاون کیا، حاجی محمد ایوب صاحب پونا برجا کیتلی انگلینڈ، حاجی عبدالحمید صاحب حجر خان کیتلی انگلینڈ، چودھری وقاص صاحب پونا برجا انگلینڈ، چودھری مبشر صاحب پونا برجا آپ بھی انگلینڈ میں مقیم ہیں، چودھری شہزاد صاحب پونا برجا آپ بھی انگلینڈ میں مقیم ہیں، چودھری نعیم صاحب آپ بھی پونا برجا سے، چودھری اعجاز صاحب آپ بھی پونا برجا سے، انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں بڑا تعاون کیا ہے اس ادارے کے قیام کے حوالے سے۔ چودھری شمریز اقبال صاحب گجران سے نیلسن میں آپ مقیم ہیں، چودھری ناصر سلطان صاحب آپ بھی نیلسن میں مقیم ہیں، حاجی محمد مالک صاحب نے گجران سے، انہوں نے
آج 50,000 روپیہ جو ہے وہ اس ادارے کے لیے پیش کیا ہے. اللہ پاک ان تمام افراد کی جنہوں نے بھی اس کار خیر میں جو بھی حصہ دیا ہے کسی بھی حوالے سے، تمام کو اپنی بارگاہ میں سے بے پناہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور ایک بات اور جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں جو مستحق بچے ہوں گے ان کی کوئی فیس نہیں ہوگی، ان سے کوئی فیس، نہ وہ داخلہ فیس کے مد میں، نہ رجسٹریشن فیس کی مد میں، اور نہ ہی ماہانہ فیس کی مد میں، کسی قسم کی مد میں کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی مستحق بچوں سے. انہیں کتابیں جو ہیں وہ ادارے کی طرف سے مہیا کی جائیں گی. ادارہ انہیں تمام کتابیں مہیا کرے گا، اور وہ بھی اسٹینڈرڈ جو ہوگا ان کا، وہ کسی بھی لحاظ سے الائڈ اسکول یا ہمارے سینٹ فرانسس اسکول ہے، یا ہمارا سرائے الامیر میں جوہر ماڈل پبلک اسکول ہے، جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، حالانکہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی، ان کی بھی کاوش اور کوشش سے کسی کو انحراف نہیں ہے. لیکن اس ادارے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں کسی بچے سے، مستحق بچے سے، ہاں جو بندے، جو افراد، جو احباب اپنے بچوں کو بخوشی اور جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، جو فیسیں دے بھی سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروانا چاہیے، تاکہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ باقاعدہ فیس بھی ادا کریں، وہ باقاعدہ ان کی رجسٹریشن بھی ادا کریں، وہ باقاعدہ کتابوں کی مد میں جو ان کی قیمت بنتی ہے وہ بھی ادا کریں، یونیفارم بھی وہ اپنا یوز کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنے بچے جو ہیں وہ اس ادارے میں داخل کرانے چاہیے. لیکن بالخصوص جو مستحق بچے ہیں انہیں اس ادارے میں فری تعلیم دی جائے گی، اور وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے سے کم نہیں ہوگی. اس تعلیم کا جو معیار ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے کم نہیں ہوگا اس ادارے کا انشاءاللہ. اور میں ان تمام ہی آبادی کاوشوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں تمام کا پیر سید عباس حسین شاہ صاحب کی جانب سے، پیران الزام جو یہاں شکیلہ شریف کے ہیں ان تمام کی جانب سے تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے اس ادارے کے لیے نکالا. اور اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں، آپ آڈینس کے ذہن میں، آپ جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی تجویز ہو، وہ آپ نے بالخصوص ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے، ہماری اصلاح کرنی ہے. اور اس سلسلے میں وقاص شاہ صاحب ہیں، آفتاب شاہ صاحب ہیں، ان کے بھائی منور شاہ صاحب، تمام سے جو ہے نا یہ آپ نے رابطے میں رہنا ہے. اپنے بچوں کی تعلیمی حالت کے حوالے سے کسی بھی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کسی ادارے میں داخل کراتے ہیں تو والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری بس یہاں تک ڈیوٹی تھی کہ ہم نے داخل کروا دیا ہے، ان کی فیسوں کا بندوبست کر دیا، انہیں کتابیں دے دی ہیں، انہیں وردیاں لے کر دے دی ہیں، بس ہماری جو ہے نا ڈیوٹی ختم. اور خاص طور پہ ہماری جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہی شکایت رہتی ہے، کیونکہ میں بھی گورنمنٹ کے ادارے سے وابستہ ہوں، ہمیں بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ بچوں کی تعلیمی حالت کے حوالے سے کوئی والدین جو ہے نا اسکول میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بچے آپ اس اسکول میں داخل کروائیں ان کے جو تعلیمی حالت ہے اس حوالے سے گائے بگائے ان احباب سے جو ہے وہ رابطے میں رہنا ہے. اور اب میں تھوڑی سی دیر کے لیے سید ابرار حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نجی ایک جو ہے نا وہ مجلس کہہ لیتے ہیں، نجی جو گفتگو ہے وہ انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور آپ کو بھی جو ہے نا ہم باقاعدہ مائک آپ تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ آپ اپنی رائے سے بھی جو ہے نا ہمیں مستفید کرتے ہیں. جناب سید ابرار حسین. دوستوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھنا کہ اج دے اس پروگرام دے حوالے نال ماسٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، کیونکہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے جہاں ساڈے علاقے دے وچ میں سمجھنا کہ پہلے کوئی بھی نہیں ہے. کسی قسم دی بھی کوئی اگر سہولت ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی دوست تعاون بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، تو جڑے چلا رہے ہیں احباب انہوں نے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اہل علاقہ دے تعاون نال ہی میں سمجھنا کہ ایسے ادارے کامیاب ہوندے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس چیز نو انسان نو کامیاب کرن واسطے دوستاں دی، مخلص دوستاں دی ضرورت ہوندی ہے.
मैं इसके हवाले नाल सिर्फ एक हवाला तुहानूं दियांगा क्योंकि मैं लाहौर दे विच यूनीवर्सिटी दे विच तालीम हासिल कीती है ते हुण चूंकि है ते एक सियासी दौर है। बहरहाल मिसाल एक देनी है मैं इमरान खान साहब की, इस सियासी हवाले नाल नहीं, ना मेरा उन्हां नाल कोई ऐसा सियासी हवाले नाल तल्लक है, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल की एक मिसाल मैं तुहानूं देनी उस बंदे की कि जिस वक्त उसने कैंसर हॉस्पिटल शुरू किया ना, एक फलाई अदारा सी उसका ते पूरी दुनिया के उत्ते उसने डॉक्टर हजरात को जो मदऊ किया सी, उस दे विच 22 डॉक्टर जिहड़े ने इंटरनेशनल लैवल के आए सन। उन्होंने 22 के 22 डॉक्टरों ने आके पाकिस्तान के विच जिस वक्त उस अदारे की सूरत हाल स्टार्टिंग देखी पोजीशन ते सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने डॉक्टर्स ने यह कहा कि यह अदारा इतने बन ही नहीं सकता। दूसरी बात फिर इतने कामयाब हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्ट है तो इतनी इन्वेस्टमेंट जी है ना इमरान खान इकट्ठी कर सकता है ना कोई और इकट्ठी कर सकता है। मैं चूँकि उस दौर दे विच अपने इकबाल टाउन लाहौर दे विच अपना जड़ा एक यूनिट सी उसका मैं प्रेजिडेंट सा कैंसर हॉस्पिटल दे फंडिंग कर रहे सन उस दे विच तो खान साहब ने सानू सब दोस्तों जोड़े इंचार्ज से उन्होंने बुलाया तो बड़े परेशानी हालत में उस बंदे ने कहा भी मनु तो डॉक्टर है जवाब दे दिता है तो मैं किस तरह ये कामयाब करांगा। बहरहाल उसका हौसला उसकी हिम्मत सी, उसने अपनी कुछ अरसे बाद दोबारा जो डॉक्टर्स ने बुलाया तो मैं क्या मेरे को इतना फंड हो गया तो हूँ तुम दसो ये वास्ते मैं कर सकना कि या नहीं, और यकीन करो कि वो फिर 22 के 22 डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्हें क्या ये नहीं चला सकता। बकोल इमरान खान दे कहता है कि मैं एक दफा घर बैठे सा परेशान हालत के विच अपने जमान पार्क की रिहायश के विच एक बंदा बाहरों आया मैले कचैले कपड़े उसने पाए सन, उसने दरवाजा नॉक किया, वो जो PMC या गेट कीपर सी उसने उसको कहा बाबा भी खान साहब घर नहीं है, उन्हें कहा बेटा मैं उन्होंने मिलना जरूर। उन्हें जाके अंदर खान साहब ने जिस वक्त दसिया तो खान साहब ने 500 रुपया भेजा, उन्हें कहा यार मंगन वाला होना है बाबा तो इसमें दे, तुम आख भी ठीक है जा मैनू टेंशन हुई है प्रॉब्लम है मेरी देनी। वो बंदा आया 500 रुपया लैके तो उसने उस बाबे ने कहा भी बाबा पैसे अंदरों दिते खान साहब ने तो तुम जाओ अल्लाह के वाले तो दुआ करो। उन्हें कहा बेटा मैं मंगन नहीं आया, मैं तो सिर्फ इमरान खान को मिलन आया। वो दोबारा गया जाके उसने कहा तो खान साहब बड़े ना गुस्से से भी समझ लो वो बाहर आए, बाहर आके तो उन्होंने देखा बाबे ने कहा बाबा जी दसो की काम है। बाबे ने कहा पुत्र गल ये है तू कैंसर हस्पताल पे बनाना है तो मैं लाहौर दे विच बदामी बाग दे विच रहना मुगलपुरे सॉरी रहना ते असां दे महल्ले दे विच चंद बंदियां ने प्रोग्राम बनाया कि जुम्मे का दिन है तो जुम्मे वाले दिन तू जिस दिन तकरीर होनी है ना उस दिन तू साडे महल्ले विच आ तो असां भी कोई पैसे इकट्ठे कीते न असां तैनूं देने। वो इमरान खान कहता कि मैं बड़ा परेशान होया, मैं क्या भी बाबे को जाऊंगा भी तो मैनूं किन्ने को पैसे हो जाएंगे 500 नहीं 1000 इकट्ठा हो जाएगा महल्ले चों। जिस वक्त उसने एक इजलास बुलाया ना साडे जोनल इंचार्ज का, उन्हें क्या मनु इस तरह बाबे ने बुलाया तो तुसी जिहड़ा वा चले जाओ। असा सब ने ये तजवीज़ दी कि खान साहब तुहानूं खुद जाना चाहिए क्योंकि तुहाडे नाल लोकां ने एक अकीदत मुहब्बत है साडे नाल नहीं, साडी उन्हां नाल तल्लक नहीं, तो लिहाजा तुसी टाइम कटो तो चले चलने। लेकिन इमरान खान बड़े ही परेशान हालत में उसने कहा चलो फिर मेरा भी अद्धे घंटे का टाइम कर लो मैं भी चला जाऊँ। असी चले गए उत्थे, यकीन कर लो कि असी उत्थे जाके जुमे की नमाज अदा की, मस्जिद च ऐलान होया कि इमरान खान जिहड़ा आया ते कैंसर हॉस्पिटल दे वास्ते पैसे इकट्ठे करता पिया। उत्थे बैठे आ सानू उस महल्ले दे विच 50,000 रुपए की ज्यादा अमाउंट 2-2 रुपए उस वक्त होंदे सन, 1 रुपया 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए वो अमाउंट इकट्ठी होगी तो असा 1 करोड़े दे विच पैसे पाए हो। वो जिस वक्त पाए तो बीबियां ने जेवर भी दिता पैसे भी दिते ते खान साहब जिस वक्त असीं दफ्तर आए तो खान साहब ने कहा भी डॉक्टर जिहड़े कहंदे ना भी हॉस्पिटल नहीं बनाना, अज मेरा इरादा पुख्ता हो गया और अज की बाद मैं जिहड़ा ये हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया। और उसकी बाद उसने हिम्मत की, हिम्मत करके तो उस बंदे ने
ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅब्बास शाह ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮਹਿਦੂਦ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ अब्बास शाह ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਓ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਤਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ अब्बास शाह ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब दुबा शरीफ उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तावन किया ते हुण जिस वक्त पीर साहब फरमा रहे सन कि चौधरी बशीर साहब ने सामने तुहाडे सामने इदारा जिहड़ा है वो महाराज दे वजूद विच आ चुके हैं। इस विच इन्हां दी भी कंस्ट्रक्शन दे हवाले नाल इन्हां दी बड़ी खिदमत ते सामने भी चौधरी अच्छा मैं एक होर वैसे माइंड दा तहत गल करन लगा वो मेरे एक शेर याद आया था कि मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक तक उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक तक उड़ा दे, तेरे नाम पे मर मिटा हो मुझे क्या गरज निशान से। कई बंदे जिहड़े होंदे ना वो नां दे नहीं मुहताज होंदे, वो सिर्फ काम करना जानते होंदे, उन्हां नूं काम नाल गरज होंदी है। वो समझदे कि काम जिहड़ा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट नहीं नाम वो पीछा कर छड़ते हैं अपने काम के हवाले नाल जिहड़ा ना अगे चले जाते हैं। और बहुत सारिया मिसालां कायनात विच जिहड़ा ना तुसीं देखो नजर मारो ना बहुत सारिया मिसालां तुहानूं मिलणगीआं कि जिहड़े बज़ाहिर बंदे जिहड़े अपनी जिंदगी विच बड़े गुमनाम रहे
لیکن ایک دے وچ جڑا نا انہاں دا نام انہاں دی او دنیا تو جان تو بعد انہاں دا نام جڑا نا وہ سامنے آیا اور انہوں نے اپنے کام کی وجہ تو اپنے آپ کو منوایا. اور پیر صاحب فرما رہے سن نا کہ عمران خان کے حوالے سیاسی بیک گراؤنڈ اس تو قطع نظر میں خود اس اسپتال کا حصہ رہ کے آیا ہوں ساڑھے نال آپ بھی اور جو کچھ انہوں نے فرما رہے سن یہ بالکل 100% میں تصدیق کرنا ہوں. اتنے بھی 3 آپشن داخل گئے اور یہی آپشن اتنے بھی تھوڑے کو اس ادارے واسطے بھی موجود ہے. اگر کوئی بندہ فیس پے کر سکتا ہے کرے, نہیں کر سکتا نہ کرے, اس فیس کا کچھ حصہ پے کر سکتا ہے وہ کرے, نہیں کر سکتا نہ کرے. جڑے بالکل نہیں کر سکتے فیس پے وہ بالکل نہ کرن, انہوں نے وردیاں بھی ملن گیا, کتاباں بھی ملن گیا, انہوں نے فیساں بھی جڑیاں معاف ہو گیا, کسی قسم کی ٹینشن جڑی ہے نا وہ لے کے اس ادارے میں داخل نہیں ہونا. اور بالکل اسی طرح جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے سن کہ عمران خان کے ہاسپٹل بھی انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی گئی, کوئی بندے کا جو انٹرویو لیندے ہاں جی تسی کیا کرتے ہو, کیا کام کرتے ہو. اگر بندہ دستا ہے کہ میں مزدور ہاں, میں جڑا ریڑھی لانا وا, تو وہ اس کا علاج بالکل فری ہوتا. جڑے لوگ ساتھ کر کے جی میں تھوڑے جی پیسے جڑے نا میں دے سکتا ہوں, وہ انہوں کو پیسے لیندے اتنی جتنی انہوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا جتنے وہ دے سکتے اتنے وہ پیسے لے لیں. جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اسی جڑا نا یہ خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سارے فیس انہوں کی پے کرتے ہیں. بالکل اے نہیں اسی طریقے نال میں بالخصوص جڑا نا حاجی محمد رفیق صاحب سارے بڑے پیارے مخلص ساتھی نے, انہوں نے مجھے پتہ لگا کہ اے جی رنگ برنگی تمہیں وردیاں نظر آ رہی نا بچے کی, یہ انہوں نے اپنی طرف دے چھڑی کہ یہ جی جتنی وردیاں ہونگیاں میں بچوں کو جڑا دیا. اور جتنے بھی اثرات میں سمجھنا کہ میں نام تو تھوڑے سامنے پڑھ کے رکھ دیتے سن کہ اے نا ہے, لیکن اس ناموں کے پیچھے بھی بہت سارے نا ہیں جڑے سامنے نہیں آتے, لیکن اپنی کوڑ اپنے کاوش جیسی نا اپنی کوشش جڑی ہے وہ ادارے جاری رکھتے ہیں. تھوڑے اگے بھی گزارش ہے کہ تساں بھی اس ادارے نال اس حوالے تسی نہیں کوئی فنڈنگ دے سکتے بالکل نہ دیو, کوئی ٹینشن نہیں, لیکن تساں اپنا جڑا نا کام وہ ضرور اس ادارے نال اس ادارے نال رہا. اور ایک اور میں جڑی گل ادارے دے حوالے نال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سی کہ اس ادارے وچ کمپیوٹر لیب جڑی جدید تقاضے جڑے ہیں ساڈے تعلیم دے جدید تقاضے انہاں دے مطابق کمپیوٹر لیب کا بھی انتظام کیتا گیا. اور اس سلسلے میں سارے کو کمپیوٹر انسٹرکشن جڑے نا وہ علی شان صاحب موجود ہیں. میں انہوں کی گزارش کراں گا کہ وہ اپنی معلومات جڑی نا وہ تھوڑے گوش گزار کریں. علی شان صاحب کمپیوٹر انسٹرکٹر اس ادارے. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اس ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید عباس حسین شاہ صاحب کی طرف سے آپ سب کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں دیا. ماسٹر ادیب صاحب اور سید ابرار حسین شاہ صاحب نے بہت کچھ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں کہہ دیا ہے, کیونکہ آج کل جو دور جا رہا ہے اس میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے, ایجوکیٹر میں تعلیم حاصل کرے, سٹیزن میں تعلیم حاصل کرے, الائڈ اسکول میں تعلیم حاصل کرے, اور پھر وہ بچے کا مستقبل جو ہے وہ بہتر بن جائے. لیکن ہمارے جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا جو مزدور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے کہ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ صرف داخلے کو ہی افورڈ نہیں کر سکتے, باقی ماہانہ اخراجات جو ہیں وہ تو ہوتے ہی اتنے زیادہ ہیں نا. لیکن عباس شاہ صاحب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس فاؤنڈیشن کو بنایا اور اس کو بنا کے نہ صرف یہ ہمیں دکھایا بلکہ اس کے اوپر کام بھی شروع کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عباس شاہ صاحب نے, ان سے میری بھی بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ فیسیں دے سکتے ہیں ان کی فیسوں کے 2 مقصد ہوں گے. ایک مقصد یہ ہوگا کہ ان کا اپنا بچہ پڑھے گا, دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ فیسیں نہیں دے سکتے ان کے بچے بھی ان کی فیسوں سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے. اگر ایک ٹیچر کسی بھی اسکول میں ویکینسی کے طور پر جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کمپیوٹر آتا ہے, آپ نے آفس مینجمنٹ کا کورس کیا ہے,
یا پھر آج کل ایسی تعلیم ہو چکی ہے کہ اگر ہم لوگ ڈاکٹریت کر رہے ہیں یا ایم ایس سی کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم ہائی کوالیفائڈ ٹیچنگ کر رہے ہیں یا پھر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کمپیوٹر پر ڈھیروں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، نالج حاصل کر سکتے ہیں، کمپیوٹر پر گھر بیٹھے ہم لوگ کر سکتے ہیں، صرف وقت نکالنا چاہیے اور کمپیوٹر کو جاننا چاہیے، جس کے لیے عباس شاہ صاحب کو میں پھر ایک دفعہ ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس فاؤنڈیشن کے اندر نہ صرف درسی کتب رکھی، نہ صرف میٹر کیفے یا جو اسکولوں کے کتابیں ہوتی ہیں نہ صرف وہ مواد رکھا بلکہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی رکھی، جو یہ نہیں ہے کہ صرف جو فیسیں لیتے ہیں ان کے بچے کمپیوٹر سیکھیں گے یا پڑھیں گے، بلکہ اس میں وہ بچے بھی پڑھیں گے جو فیسیں نہیں دے سکتے، ان کو بھی ہم لوگ کمپیوٹر سکھائیں گے کہ کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس سے ہم لوگ نالج کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جو کھڑی شریف دربار ہے وہاں کے امام مسجد جو خطیب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ تفسیر ابن کثیر ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی گئی ہے، تفسیر ابن کثیر نے لکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ابن کثیر فوت ہوئے تو تقریباً 6 ماہ کے بعد وہ اپنے دوستوں کے خواب میں آئے، جب وہ اپنے دوستوں کے خواب میں آئے تو دوستوں نے حال احوال پوچھا کہ اے ابن کثیر آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب میں رب کعبہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ جب ترازو پڑا ہوا ہے، ایک طرف میری نیکیاں ہیں ایک طرف میرے گناہ ہیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب گناہوں کا پلڑا ایک دم بھاری ہو جاتا ہے، جب گناہوں کا پلڑا ایک دم بھاری ہو جاتا ہے رب کعبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں لے جاؤ، پھر ایک دم کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک قطرہ میری نیکیوں کے پلڑے کے اوپر پڑتا ہے اور میری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ایک دم بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن کثیر تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اے رب عز و جل میں نے تیرے نبی کا قرآن پڑھا سنا اور اس تک لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی تفسیر بھی لکھی تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پلڑا اوپر اٹھا تو رب کعبہ نے فرمایا کہ اے ابن کثیر تو یہ نہ سمجھ کہ میں نے کہ تو نے تفسیر لکھی ہے، ساری زندگی تو نے قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے، دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کے بدلے میں تجھے دے رہا ہوں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو تفسیر ابن کثیر کی فلاں آیت لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے تو سو گیا تھا، تو جب سو گیا تھا اس کے تیرے پین کے آگے جو سیاہی پڑی تھی اس کے ایک قطرے سے ایک مکھی نے اپنی پیاس بجھائی تھی، اس مکھی کے پیاس بجھانے کی برکت سے میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اگر ایک قلم کے ایک سیاہی کے ایک قطرے کی اتنی شان ہے تو میرے بھائیو پورے اسکول کی کیا شان ہوگی، پورے تعلیم کے ادارے کی کیا شان ہوگی۔ تو میرے بھائیو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہمیں مالی طور پر کرنا چاہیے لازمی طور پر، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کنسٹرکشن کر کے یا پھر کوئی ایسی جو ماسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم مالی طور پر کر سکتے ہیں مالی طور پر کریں، باطنی طور پر کر سکتے ہیں تو باطنی طور پر کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس کا کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہے، اس کے جو فوائد ہمیں 2 دنیا میں مل جاتے ہیں۔ وہ کیا ملتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک مستقبل ان کا ایک اچھا بن جاتا ہے، جب ہم ان کو ایسے فاؤنڈیشن کے اندر اٹیچ کرتے ہیں تو ان کا ایک مستقبل بن جاتا ہے، اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں جو فیسیں نہیں دے سکتے ان کا بھی جو مستقبل بنتا ہے، ان کے ہاتھوں سے بھی ان کے منہ سے لب سے بھی جب دعا نکلتی ہے تو وہ ان کے لیے بھی نکلتی ہے جو جنہوں نے اس فاؤنڈیشن میں حصہ ڈالا۔ تو میری یہی آپ لوگوں سے دعا ہے اور اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے اتنا آپ لوگ اس فاؤنڈیشن کے اندر حصہ ڈالیں۔
علی شان صاحب کمپیوٹر ایجوکیشن کے حوالے سے اپنی معروضات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے. واقعی میں یقینی طور پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج جو قومیں اس حوالے سے ترقی یافتہ نہیں ہوں گی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ دور جو ہے وہ اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ اگر وہ رسمی سی تعلیم جاری رکھیں گے نا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. قبلہ شاہ صاحب نے بھی اور علی شان صاحب نے بھی جو ہے مثالیں بڑی زبردست قسم کی دی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کیونکہ میرا ایجوکیشن سے وابستہ ہوں اور میں تقریباً پچھلے 5 سال سے میں ایز اے ڈسٹنس ٹیچر ایجوکیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. یعنی کہ پہلے ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، پھر ہماری اب جو 5 سال سے ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم ٹیچرز کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کے پاس DST کا ادارہ ہے لاہور میں، قبلہ شاہ صاحب بخوبی جانتے ہیں، ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ لاہور. یہ ادارہ ہے جو ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرتا ہے. ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ٹیچرز اگر ایجوکیٹ ہوں گے، جیسے علی شان صاحب اگر کمپیوٹر جانتے ہیں تو تب ہی یہ اسکلز جو ہیں یہ بچوں تک جو ہے منتقل کر سکتے ہیں. تو ہمارا جانا جو ہے نا، ہم ٹیچر ایجوکیٹر کے طور پہ ہم جھنگ گئے تھے. جھنگ میں ہمارا جو ہے وہ ایک ٹریننگ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہ ٹریننگ سلسلہ اس لحاظ سے شروع کیا جاتا ہے کہ جو ٹیچر آج سے 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جنہوں نے میٹرک کر رکھا ہے، FA کر رکھا ہے، BSc کر رکھا ہے یا BA کر رکھا ہے، تو وہ ٹیچرز آج کے دور کی جو کتابیں ہیں وہ بخوبی جو ہے نا نہیں پڑھا سکتے. آج کے ہماری اس مذہب میں علاقے کی ممتاز سیاسی شخصیات بھی جو ہیں وہ بھی تشریف لا رہی ہیں، سادات گرامی بھی جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. ملک محمد جمیل صاحب آپ تشریف لائے ہیں. میں قلمدان اسلامک ایجوکیشن سینٹر کی جانب سے آپ کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. کے ساتھ سید تبارک حسین شاہ صاحب، برکات حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں میں تمام کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سیاسی حوالے سے آج کے اس پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا. ملک محمد حنیف صاحب کا اس گھرانے کے ساتھ، سادات کرام کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، اور ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سید ملک علی شاہ صاحب آپ کے جو ہیں وہ ماننے والے، آپ کے پیروکار ہیں. اور اسی حوالے سے جب ان کو پتہ چلا کہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو ہمارے علاقے میں فلاحی ادارہ ہے اور فلاح کے لحاظ سے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی جو شرکت ہے اس کو ہمارے لیے لازمی قرار دیا. ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں آپ کے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس ادارے کے قیام کے حوالے سے اپنی معلومات بھی ہمارے سامنے پیش کریں گے. اور یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اسمبلیوں کے قواعد و ضوابط جو ہیں یہ بھی جانتے ہیں، اور جو آگے چل کر جن حالات سے ان کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے وہاں پر اگر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر نہیں بیٹھے ہوں گے تو ملک کسی بھی حوالے سے ترقی نہیں کر پاتا. اور مجھے یاد ہے کہ جب کسی ایک مرتبہ میں نے زاویہ پڑھ رہا تھا، اشفاق احمد صاحب کی کتاب کی زاویہ، تو وہاں پر انہوں نے ایک بڑی پیاری سی بات لکھی تھی اور وہ ٹیچر کے حوالے سے لکھی تھی. کیونکہ یہ آج کا جو مجمع ہے، آج کا جو اجتماع ہے، یہ قلمدان اسلامک اینڈ اکیڈمک ایجوکیشن سینٹر کے حوالے سے، تو مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ جب ایک ٹیچر، آپ کہتے ہیں کہ میں روم میں تھا، اٹلی روم میں، وہاں پر مجھ سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھ پر جرمانہ ہو گیا. ایک دن جرمانہ میں ادا نہ کر سکا، پھر دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن بھی مجھے نوٹس ملا، میں نہ جمع کرا سکا. اسی طرح تیسرا دن آ گیا تو مجھے تھانے سے نوٹس آیا کہ آپ عدالت میں پیش ہو. تو دوسرے دن جب میں عدالت میں پیش ہوا تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جو جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ٹیچر، میں ایک استاد ہوں.
تو وہ جج صاحب جو تھے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کے پاس ایک بیل ہوتی ہے خاص قسم کی، وہ الرٹ کرنے کے لیے تمام عملے کو، انہوں نے وہ بیل دبائی، وہ اس عدالت کا تمام کمرہ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس جج نے کہا کہ چیئر شوڈ بی پرووائڈڈ فار دا ٹیچر، ایک چیئر جو ہے وہ اس ٹیچر کے لیے اس عدالت میں، اس کٹہرے میں اس کے لیے پیش کی گئی، اور پھر اس نے کھڑے کھڑے بڑے معذرت خانہ انداز میں اس نے کہا کہ ہم آپ پر جرمانہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آپ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں اس اسٹیج پر پہنچایا ہے، اس مقام تک پہنچانے والے آپ ہیں، لیکن چونکہ لا ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ پر بھی ہم تھوڑا سا جرمانہ جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ تو وہ تقدس، وہ معیار اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ہماری اسمبلیوں کے ممبر بنیں گے، اور وہاں پر جا کے ہمارے حقوق کے لیے اور بالخصوص تعلیمی میدان میں جو ہمارے خلا پیدا ہو چکے ہیں ان کو پر کرنے کے لیے یہ اپنی کاوشیں اور کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ میں ملک محمد جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس ادارے کی جو افتتاحی تقریب ہے اس حوالے سے اپنی معروضات جو ہے وہ ہمارے گوش گزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے اس کی زینت اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام میرے بزرگ دوست ساتھی اور اسکول اعضاء کے بچے، سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولے اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اپنے طرف سے اس ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ فائے عامہ کا اسکول چلانا بڑا مشکل ہے، کہنے میں تو بہت آسان ہے مگر بہت مشکل ہے۔ جب جتنے بھی بچے ہیں نہ تو کسی کی فیس ہے، نہ ہی داخلہ فیس ہے، کتابیں، ہر چیز مفت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو ہمارے بھائی دیار غیر میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تعلیم کے لیے گئے تھے، انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ تعلیم کی قدر کیا ہے اور ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے اپنی وہ محنت، کوشش، اپنی ایک تنظیم بنائی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوشش کی، فنڈ ریزنگ کیا اور اس ادارے کو چلانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے بھائی کو اور ہمت اور توفیق دے اور ایسے ادارے چلانے کی، انہیں بھی ہمت اور توفیق دے اور ہمیں بھی ساتھ دینے کی ہمت اور توفیق دے۔ میں اہل علاقہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس ادارے کے ساتھ تعاون۔ یہ ادارے تعاون سے چلتے ہیں، یہاں پہ گورنمنٹ تو فنڈ دیتی ہے، تو یہ ہم لوگوں نے آپس میں مل جل کر سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا اور اس ادارے کی بہتری کے لیے کوشش کرنا۔ دیکھیں ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقی کرے گا۔ اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جہاں اس وقت 65 بچوں کی تعداد ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، ابھی نئی کلاسیں شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بچے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہاں اساتذہ کو معیار بہتر ہونا چاہیے، یہ آپ سے گزارش ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسکول ہے اور فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ ہمارے بھائی کوشش کر رہے ہیں چلانے کے لیے، تو میٹرک پاس بھی نہ ہوں تو وہ ٹیچر آتا ہے۔ اگر ان بچوں کی بنیاد جو ہے وہ آپ بہتر طریقے سے، اصل ہوتا ہے کہ جو بچے نرسری میں آتے ہیں ان کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، تو وہی ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے قابل ٹیچر ہوں جن کو احساس ہو کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور بچپن میں ہی ان کی بنیاد اچھی ہے، ان کی پڑھائی، تربیت، بچوں کو پورا ٹائم دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ بہتری آئے گی۔ اور میں امید کرتا ہوں ابھی شروع ہے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ ترقی ضرور کرے گا
اور ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور جتنے بھی بزرگ حضرات آئے ان سے گزارش ہے کہ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں یہ ضرور پیغام پہنچائیں تاکہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور اپنے بچوں کو ان الفاظ سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور سب کا آمین آسان. جناب محمد جمیل صاحب بڑی کارآمد باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہی تھیں اور انہوں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اساتذہ کا معیار جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسے ہم نے برقرار رکھنا ہے. اصل میں ہم پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں کہ اس ادارے کا معیار کسی بھی حوالے سے کسی بھی جو ہمارے اس علاقے میں پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں ان سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوگا. یہ ہمارا پہلا جو منشور ہے وہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ اساتذہ کا معیار جو ہے وہ ہم نے کسی بھی حوالے سے کم درجے کا نہیں رکھنا اور اسی پر ہماری باقی چیزیں بھی بیس کریں گی. کمپیوٹر انسٹرکشن کے حوالے سے ہم نے بات کر لی کہ ہمارے پاس انسٹرکٹر موجود ہیں وہ اس کو چلانے میں بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں کیونکہ ابھی ہمارا پرائمری سیکشن جو ہے وہ وجود میں آیا ہے جو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس کے لیے ہمیں زیادہ اسکلز والے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی ضرورت پڑے گی اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس ایک اسٹرینتھ آئے گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ٹیم موجود ہے جو ہمارے میں ملک صاحب کی توجہ اس طرف بھی دلوانا چاہوں گا کہ ہمارے اسپانسرشپ کے حوالے سے ایک ویب سائٹ بھی جو ہے نا اسی کی یہ لانچ ہو چکی ہے اور اس میں جن احباب نے جتنا بھی کسی نے خواہ 1 روپیہ دیا اور کسی نے خواہ 50,000 روپے دیے ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو اس ویب سائٹ پر جو ہے وہ دستیاب ہوگی اور اس ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ آپ نوٹ کر لیں www.kalamdan.org.pk. اس پہ آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ مہیا ہوں گی کہ جس حوالے سے جتنی بھی فنڈنگ کی ہے. آپ جو حضرات تشریف فرمائے ہیں آپ سے اتنی التماس ہے کہ جو تو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور اس کے ساتھ تعاون کرے لیکن جو جن کے پاس اس حوالے سے تعاون کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی لیکن وہ اپنی جو بدنی پارٹیسپیشن ہے جو ان کی مالی تو نہیں کر سکے لیکن قدم با قدم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ ضرور تعاون کرے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. گھنی گھٹائیں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ببال نہ ہو. آپ تمام ہی احباب کا میں بالخصوص ہمارے جو وہ احباب جو انگلینڈ سے آج کی اس بزم میں ہمارے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے انگلینڈ سے تشریف لائے آزاد کشمیر سے ہمارے احباب جو ہے مہمان جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. میں تمام ہی احباب کا اور سیاسی طور پہ جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں وہ اور اس علاقے کا قائدین معززین علاقہ میں تمام کا بالخصوص سادات کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہماری اس افتتاحی تقریب کو رونق بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف اور حوصلہ بھی عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. صاحب سے گزارش کروں گا کہ شکریہ کے طور پر آپ کچھ کلمات جو ہیں وہ حاضرین کے سامنے رکھیں. جناب سید آفتاب حسین شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ اس مولا کائنات نے ہم گناہگاروں کو اپنے اس جو کہ فلاحی ادارہ ہے
اس کے افتتاحی تقریب میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ میں جتنے بھی احباب آپ حاضر ہوئے ہیں، آپ سب کے جتنے بھی احباب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور سب کی بخشش فرمائے. تو حضرات محترم، ہم نے یہ ادارہ شروع کیا ہے، اس میں جو سب سے مین پوائنٹ جو اس وقت ہمیں ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خالی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کریں بلکہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں. تو ہم نے سب سے پہلے جو اپنے ادارے کا ویژن رکھا ہے وہ ہے ناظرہ قرآن، یعنی قرآن پاک کی تعلیم ہم نے اس ادارے میں لازمی قرار دی ہے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایئر اسی ادارے میں حفظ کا بھی اہتمام وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. بہرحال پہلا جو ہمارا سٹیپ تھا وہ اللہ کے پاک کلام کو بچوں تک تعلیم کو پہنچانی تھی، وہ انشاءاللہ تمام بچوں کو ہم ناظرہ قرآن کی تعلیم دیں گے. اس کے علاوہ یہ جہاں ابھی ٹینٹ وغیرہ لگے ہیں یہ بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ ہے، اور جہاں تک سٹاف کی بات ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے علاقے میں تعلیم کی شدت سے کمی ہے، لیکن ہم نے جو سٹاف رکھا ہے ان کا تعارف میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے سب سے سینئر اس ادارے میں ٹیچر ہیں انہوں نے ملک صاحب ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور ان کے بعد ہمارے جو سیکنڈ ٹیچر ہیں انہوں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ دونوں بھائی ہمارے جو سید وقاص اور سید مروت انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ود آئلز کیے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ادارے کی کوئی بھی بکس ہیں جو آکسفورڈ کی ہوں، افاق کی ہوں، دانش کی، یا کوئی بھی ایسی بکس ہوں وہ بالکل آسانی کے ساتھ یہ تعلیم دے سکتے ہیں. تو ان کے علاوہ کم سے کم جو ہمارے ادارے میں جو سٹاف ہیں وہ ہے بی اے، یعنی بی اے سے کم ایف اے بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں ہے، کم از کم بی اے جو سٹاف ہے وہ ہمارے ادارے کو چلا رہے ہیں. آپ بھی دعا کریں، ہم بھی انشاءاللہ العزیز دن رات کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے بچوں کو جتنا بھی ہو سکے ان کو زیادہ سے زیادہ علم کی روشنی تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حکمت و توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جنہوں نے ہمارے اس ادارے کے لیے تعمیر کیا ہے، حاجی مالک صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ بھائی جان ارشد صاحب جو کہ کیتلی سے تشریف لائے ہیں، حاجی اسلم صاحب، پیرزادہ ظفر صاحب، اس کے علاوہ جتنا بھی یہ پینل ہے ان کا سبھی کا اتھاہ گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح اقدامات کیا. تو ہمارے بھائی شوکت صاحب جو کہ سبھی کو پتہ ہے کہ دن رات محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو 500 روپیہ اس ادارے کے لیے دیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی یہ حاضری اس فلاحی ادارے میں قبول و منظور فرمائے. تو لاسٹ پہ جو بات کرنی ہے وہ یہی کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں ہم کوشش کرتے کہ ہمارے پاس جو ایسے بندے ہوں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں وہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بندوں کا ہمارا پیغام جائے جو کہ اپنے بچوں کو تعلیم اچھی نہیں دلوا سکتے، اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اگر غریب کا بچہ ہوگا تو جب وہ پڑھے گا اور جب وہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا تو ہمارے جو بھائی بھی اس کے لیے تعاون فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس ننھے ہاتھ جو اٹھتے ہیں ان کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے جتنے بھی احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے. اور ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سر جی 3 عمل اس کے ایسے ہیں کہ جو اس کو قبر میں بھی فائدہ دیتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو اس دنیا سے جب انسان چلا جائے تو پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ، یعنی جس طرح یہ ادارہ بنا ہے اس میں بچے تعلیم حاصل کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے جب تک یہ معاملات چلتے جائیں گے. جو بندہ بھی 1 روپیہ دے گا یا 10 روپے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا یہ جو صدقہ جاریہ ہوگا قبر میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. نمبر 2 علم، یعنی سب سے افضل جو علم ہے وہ ہے قرآن پاک کا علم کو سکھانا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو جس کسی نے یعنی قرآن پاک کا علم کسی بچے کو پڑھایا ہوگا، اس بچے نے پڑھا ہوگا، جب تک وہ بچہ پڑھتا جائے گا پڑھواتا جائے گا اس بندے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا جائے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی نیک اولاد جو اس کے والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو ہمارے کافی سے احباب ہیں جن کے ابھی تو مجھے نام نہیں یاد، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ جو آپ ابھی اسکول میں جائیں گے دیکھیں گے اپنے سہل صاحب کے لیے انہوں نے جو پوتے ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے اسپانسر کیے ہیں. اس کے علاوہ کافی ساری دوسری بھی ڈیٹیل ہیں جو انہوں نے اسپانسر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی یہ کاوشیں اپنی پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو اتنی ہمت توفیق دے کے اس ادارے کو اچھا سے اچھا چلائیں اور آپ کے جو بچے ہیں ان کو ایک مقام تک لے کے جائیں. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے سال تک انشاءاللہ اسی اسکول کو میڈل یا انشاءاللہ العزیز میٹرک تک لازمی لے کے جائیں گے. آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی ناصر ہو. آخر میں اس دربار عالیہ کا ایک ناتھان ہے، اگر وہ افضل چشتی صاحب ان سے گزارش کروں کہ ہمارے دادا جان جن کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت توفیق دی کہ ہم نے یہ مقام حاصل کیا، تو ان کے 2-3 اشعار پڑھیں گے. اس کے بعد بھائی جان دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ خطبہ ہوگا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سرکار فرماندے نے الف اس محبوب نو ڈھونڈنیا اول آدم جس دا نور دیتا. میری سرکار شکریلے دے تاجدارا فرماندے نے الف اس محبوب نو ڈھونڈنیا اول آدم جس دا نور کیتا. کرسی عرش تے فرش دا ملک پیدا کس چیز نا منظور کیتا. تے کل انبیاء دے وچ چھپیا ظاہر مکہ مدینہ مشہور کیتا. خاطر یار دی یار نے سخی ملاد کے علی مزمین دا کوہ دور کیتا. تے سرکار فرماندے نے الف اس دربار تو خیر ملدا جتھے گیس توحید دا جگدائی نندیا کرے پکھلیا ہور منکر تے میلا سال بے سال لگدائی. تے جس نگر اندر ہون والی چشمہ فیض روحانی دا وگدائی حب پنج دل پاک جس سگی ملاک کے علی ان خوف کی توزک دی اگدائی. تے سرکار فرماندے نے کاف کن تھیے آواز آئی مرشد باج کوئی کسے کم دینا اسماعیل جی اڈیاں رگڑ دینا پانی زہر ہندی زمزم دینا تے بنا پیر اکثیر تصویر کوئی نہ تے بنا جاگ قدید جم دینا ملک علی شاہ چک ہندیر
چمکتا نور محمدینا ملک علی شاہ تک ہدیر ہوندا جے کر چمکتا نور محمدینا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وحبيب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه یا رب ذوالجلال تیری ذات کا شکر ہے کروڑ مہربانی ہے کہ جس نے سانو سب مسلمانوں نو اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے چ پیدا فرمایا یا رب ذوالجلال تیرا احسان ہے کہ پھر اس امت نو تمام امتاں تے فضیلت عطا فرمائی اج اس فضیلت والی امت دے چ یا رب ذوالجلال ساڑھے ایک مسلمان بھائی سید عباس حسین شاہ صاحب اور انہوں دے دوست احباب نے ایک ایسی کاوش دی کوشش کیتی ہے یا رب ذوالجلال تیرے پاک محبوب دے حکم دی پیروی کردے آیا اپنے علاقے دے وچ علم دی روشنی پھیلان واسطے یا رب ذوالجلال جڑی کوشش کیتی اس میں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما یا الہی اس دے سلسلے وچ جتنے بھی دوستاں نے تعاون کیتا ہے خصوصی طور تے ساؤنڈ سسٹم دا دسیا گیا ہے بھی ڈونیشن کیتا گیا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مدد امداد انہوں نے کیتی ہے اپنے بزرگاں واسطے اپنے اہل و عیال جڑے اس دنیا کی رخصت ہو گئے یا رب ذوالجلال انہوں نے اصال ثواب کرنے قبول و منظور فرما یا الہی انہوں نے قبراں دے رحمت فرما اس دی برکت دے نال انہوں نے جنت الفردوس چالا ورفع مقام عطا فرما یا الہی اس ادارے نو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما اہل علاقہ نو تعاون کرن دی توفیق عطا فرما اساتذہ نو یا رب ذوالجلال اپنے دائرہ اسلام دے وچ رہندے آیا اس نو بچیاں نو اور بچیاں دے والدین دے واسطے یا رب ذوالجلال علم دی روشنی جڑی پھیلان دی کوشش کیتی اس نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خلق ونور الشی وزنت فرشی محمد مجمعین تمام احباب کو گزارش ہے کہ تھوڑا جا ویٹ کر لو पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी जिंदगी शम्मा
زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، رب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ میرے اللہ برائی
पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। मेरे मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या
शम्मा से